حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی پاک السلام نے فرمایا، اگر میں اپنی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں اور اکیلے ابو بکر کا دوسرے پلڑے میں رکھوں تو ابو بکر کا ایمان پھر بھی وزنی نکلے گا۔ جناب صدیق اکبر کے خیالات ایمان کی پختگی پھر بھی وزنی نکلے گا میرے ابو بکر کا ایمان۔ حضور فرماتے پتہ اس کا ایمان کس طرح کا ہے؟ حضور کیسا ہے؟ فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا، اس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، اس نے دلیل مانگی، معجزہ مانگا۔ ابو بکر کے سامنے جب میں نے دین پیش کیا تو اس نے کوئی چیز ہی نہیں مانگی، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ دیکھ داکھ کے آتے ہیں، وہ دیکھ کے سودا لیتے ہیں، اس کا بن دیکھا سودا ہے، اس کا ایمان۔ نبی پاک نے تو حضرت عمر کو منع کر دیا تھا کہ تو نے تورات نہیں پڑھی۔ یہاں لوگ ٹیوب کھولتے ہیں، کہتے ہیں یہ مثبت بات ہے، اب جس نے منفی کی ہے اس کی بھی ذرا سن۔ اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہماری قوم کو روز الجھایا جاتا ہے، 4 بندے آگ شو میں بٹھائے جاتے ہیں، علیحدہ علیحدہ وہ سارے بات کرتے ہیں، نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، شو ختم ہو جاتا ہے۔ جو سننے والا وہ الجھا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں صحیح کون۔ یہ الجھاؤ کا زمانہ ہے، لوگ بھی الجھنا پسند کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک در پڑھیے، محکم پڑھیے، دیکھ دے ہو کے مریے، ایک ایک حرف سجن دے نالا سانو دسدا وانگ قرآن، سورت یار دی ویندے رہنا سب عملاں دی جان، ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہوئی ورد گیان، سجنا ساڈا دین کی پوچھنا ساڈا اے ہوئی دین ایمان۔ حضرت سیری سکتی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے درخت کے نیچے، بڑے سیانے ہوتے ہیں۔ حضرت سیری سکتی درخت کے نیچے بیٹھ کے تو درخت نے نصیحت کر دی، کہنے لگا بابا میری طرح کا بن۔ میں کس طرح کا؟ کہنے لگا میں خود دھوپ میں رہتا ہوں، دوسروں کو چھاؤں فراہم کرتا ہوں، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے بھائی یہ تو تیری بات صحیح ہے، پر تیری اخیر اچھی نہیں ہے تو بڑا اچھا، ناراض نہ ہونا۔ بزرگ ہے نا، کہنے لگے ناراض نہ ہو جانا، بات تیری ٹھیک ہے، اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر جب تو خشک ہو جائے تو تجھے جلا ہی دیا جاتا ہے، تیرا آخر جل جانا ہے۔ تو کہنے لگا میرے اندر خوبیاں بڑی ہیں، ایک خامی، اس کی وجہ سے میری اخیر میرا انجام اچھا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا میرے اندر خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کا ہی ہو جاتا ہوں، لہذا میرا انجام اچھا۔ یہ ادا میرے اللہ کو میری پسند، یہ نہیں پسند اسے میری ادا، لہذا جب میں ختم ہو جاؤں تو پھر جلایا جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے سے لے کر رسالے ظاہری تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں اس وقت جناب صدیق اکبر نے دین ایمان کے بارے میں نبی پاک سے کوئی سوال کیا، جو حضور نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سوال کوئی نہیں، پانی پرن سویلیاں رنگا رنگ کڑے چی پریا اس دا جانیے جس دا۔ حضرت عمر کی حدیث ہے، اب فرماتے ایک مقام ایسا آیا تھا کہ سارے صحابہ پریشان ہو گئے اور سب کے ذہنوں میں سوال تھے، سب کے سب پریشان۔ 1500 صحابی ہیں، ابھی پاک نے خود احرام بندوائے، فرمایا احرام باندھو عمرہ کرنا ہے۔ میقات مدینہ سے احرام بند گئے، صحابہ نے تیاری کر لی، لبیک پڑھتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے۔ قریش مکہ نے روک لیا، 1 2 4 بندے نہیں 1500 احرام کس نے بندوایا؟ حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس عقبہ بن مسعود ثقفی قریش مکہ کا سفیر آ گیا، اس نے کہا جی سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ تو لڑائی کرنے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں عمرہ کرنے ہیں، دیکھا نہیں احرام باندھے ہوئے؟ اس نے کہا 1500 بندہ ہے اور ہیں بھی سارے دلیر اور ہیں بھی کٹ مرنے کو تیار، اگر کسی ایک نے بھی نعرہ لگا دیا تو ہمیں تو بھگا دو گے تم سارے، نہیں عمرہ کرنے دیتے۔ باتیں بڑھ گئی، اختلاف ہوا، ادھر ادھر سے معاملات طے ہوئے، شرطوں پر صلح ہونے لگی اور شرطیں بھی ظاہراً ایسی تھیں جو لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں۔ شرطیں لکھی گئی، طے ہو گئی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال عمرہ کرنے آئے۔ حضور نے فرمایا اب جب صلح طے ہو گئی تو حضور نے فرمایا چلو بھی ٹینٹ کرا دو، سارے کپڑے بدل لو، واپس جانا۔ صحابہ کے ذہنوں میں سوال ہے، آپ نے کہا تھا چلو عمرہ کرنا ہے، حضور فرما رہے ہیں واپس جانا ہے، طواف ہوا نہ صحیح ہوئی، ہمیں تو طواف کے لیے لایا، چلو واپس۔ 1500 آدمی بیٹھا ہے، جناب عمر کہتے ہیں جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر صدیق، کوئی شک نہیں ذہن میں، کوئی بات نہیں، ٹینٹ کرائی کپڑے بدلے۔ فرماتے ہیں پھر دھیرے دھیرے لوگ نہ بوجھل قدموں سے اٹھے، کرتے ہیں باقی تو ذرا ٹھنڈے تھے بول نہ سکے، میں ذرا تیز مزاج تھا، مجھ سے غصہ سنبھالا نہ گیا، میں حضور کے خیمے ترکی کپڑے کا خیمہ نبی پاک نے لگایا ہوا تھا، ایمان اس طرح مضبوط رہتا۔ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق اٹھے، ٹینٹ کرائی آ گئے، آہستہ آہستہ سب اٹھے۔ عمر کہتے ہیں مجھے بڑا جلال تھا، میں سیدھا حضور کے حجرے میں جاتے ہی سلام لی تو سخت جملے، اور جناب عمر ساری زندگی رویا کرتے تھے کہ مجھے پچھتاوا نہیں جاتا۔ سیدھا گیا اور جا کے کہا حضور آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ سچا رسول ہوں۔ کا قرآن سچا نہیں؟ سچا۔ اسلام سچا نہیں؟ حضور نے فرمایا سچا ہے۔ تو کہا حضور پھر ہم دب کے صلح کیوں کر؟ جناب عمر فرماتے ہیں نبی پاک نے کہا عمر میں اللہ کا رسول وہی کہتا ہوں جس کا میرا رب مجھے حکم دیتا ہے۔ جناب عمر کہتا ہے میں نے فوراً حضور کی بات دہرائی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا نہیں تھا طواف کریں گے احرام باندھ لو؟ حضور نے فرمایا میں نے کہا تھا طواف کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہی کریں گے۔ حضرت عمر کہتے مجھے تسلی نہ ہوئی، میرے اوپر غصے کا غلبہ تھا، میں باہر نکلا، سیدھا ابو بکر
کے خیمے. حضور کی اور جناب صدیق اکبر کی ملاقات نہیں ہوئی درمیان میں گھس گیا جناب صدیق اکبر کے خیمے میں, اور جاتے ہی سلام کے بعد وہی سخت جملے. کہتے ہیں جب میں داخل ہوا تو سارے پریشان ہیں. ابو بکر تسلی کے ساتھ کھجورے کھا رہا, پرواہ ہی کوئی نہیں, کھجورے کھا رہے. میں گیا, میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا تو موج میں ہماری ٹینشن نہیں جا رہی. کہنے لگے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ سچے رسول نہیں, سچے قرآن سچا نہیں, سچا ہے اسلام سچا نہیں. ابو بکر کہنے لگے سچے. کہنے لگے پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر چپ, تیری میری بات نہیں, وہ اللہ کے رسول وہی کہتے ہیں جس کا اللہ نے حکم ارشاد فرماتا ہے. فرماتے من و من وہی لفظ حضور نے بیان کیے تھے. اب میں نے بھی فوراً کہا, میں نے کہا انہوں نے کہا نہیں تھا کعبے کا طواف کریں گے. تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے. کہنے لگے تجھے تیری مار ہوئے, حضور نے کہا تھا کعبے کا طواف کریں گے, یہ تو نہیں نہ کہا تھا اسی سال ہی کریں گے. میرے رسول نے کہا تھا تو انشاءاللہ ہم طواف کریں گے, انشاءاللہ طواف کریں گے, لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. جناب سیدنا عمر فرماتے ہیں میں خیمے سے نکل آیا, آ کے بیٹھا, وضو کیا, غصہ ٹھنڈا ہوا. تو میں نے کہا عمر یہ کیا بات ہوئی یار؟ وہی لفظ ابو بکر کہتے ہیں جو رسول پاک نے بیان فرمائے, وہی انداز جناب صدیق اکبر کا ہے جو نبی پاک کا ہے. ماتے پھر میری آنکھوں میں آنسو آئے, اور میں نے کہا عمر تو نے عمل میں کیا آگے گزرنا ہے؟ ابو بکر کا تو ایمان ہی تجھ سے بڑا مضبوط, ایمان ہی بڑا مضبوط. سوال نہیں کبھی نبی پاک سے پوچھا. اب صدیق اکبر نے ہمیں سمجھایا اب مان لو نا, پھر سوالات نہ کیا کر, سیدھی توجہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رکھو. انداز کیا ہے دور کے لیے, انداز کیا ہے جناب صدیق اکبر, نبی رحمت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں رضا ہوتی ہے نا, وہاں جناب صدیق اکبر عقل دوڑاتے ہی نہیں. اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. کہنے لگے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل, عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی, ابھی کچا ہے اگر سوچ سمجھ کے چل. جناب صدیق اکبر منٹ نہیں لگاتے تھے. حضور نے کہا یہ جگہ خریدنی مسجد نبوی کی. جناب صدیق اکبر دوڑے گئے, بچوں سے بات کی, جا کے ان بچوں سے بات کی جن کی زمین. اب یہ تو ہر کتاب میں پڑھیں گے خرید لی, یہ کہیں نہیں پڑھیں گے کہ سودا کی, سودا نہیں کی. تاجر سودا کرتا ہے, بات کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے. نبی پاک نے بھی حکم دی کہ تم بات کر سکتے, سودا خرید کے وقت بحث کر سکتے, اجازت ہے. لیکن یہاں حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی بحث, کوئی سودا, کوئی گنجائش. حضور نے کہا خریدنی ہے, لہذا خرید کے آ گئے. نبی پاک نے فرمایا بلال حبشی کو خریدنا ہے, جا کے بات کی یا بن خلف سے غلام بیچ دو. عقیدہ دیکھیں, غلام بیچ دو. اس نے کہا کالا کلوٹا ہے, لکھنا پڑھنا نہیں آتا, کام کرنا کوئی نہیں آتا, تو مجھے کیا دے گا؟ آپ فرمانے لگے میرے پاس غلام ہے, رنگ بھی گورا ہے, پڑھا لکھا بھی بڑا اور سیانا بھی بڑا, میرا سارا کاروبار یہ سنبھالتا تھا, میرا منشی ہے, یہ رکھ لے اور بلال دے دے. بھیا کہتا میں نے چیک کرنے کے لیے ابو بکر سے کہا کہ اگر میں 10,000 دینار ساتھ مانگوں. جناب صدیق اکبر کہنے لگے کوئی حرج نہیں, وہ بھی مل جائیں گے. ارے جی کوئی نہیں, مل جائیں گے. یا بن خلف کہتا میں نے کہا ابو بکر تو کوئی نادان آدمی تو نہیں, تاجر ہے, ساری زندگی منڈی میں بیت گئی, سودا